بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں کہ جو شیطان کو پہچان پاتے تھے، یعنی کہ شیطان جس بھی شکل میں آ جائے ان کے پاس وہ شیطان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ شیطان ہے کہ بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم ان اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے تھے جو شیطان کو پہچان سکتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم تیری جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے خوبصورت چیز ہے، جو تجھے پسندیدہ مہربان ہے جس پہ تو وہ میری راہ میں قربان کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، جس کا مکمل تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آئے گا۔ اسی دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، دونوں ہی نبی ہیں، لے کے جا رہے ہیں کہ اسی وقت خود شیطان آ گیا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آج میں صحیح، میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس صحیح وقت ہے کہ میں ان کو ذہنوں کو گمان کروں، کہ ان کے ذہنوں کو گمراہ کروں۔ تو وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اتف دینا این یذہب ابراہیم یا ابنی کی، کیا تو جانتی ہے کہ تیرا بیٹے کو لے کے ابراہیم کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو ابراہیم، تیرے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا کر ذبح کرنے گیا ہے۔ حضرت ان کی بیوی پریشان ہو گئی، اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے بیٹے پر بہت مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسے ہی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے وہ ابراہیم ایسے کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کہتی ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، ٹھیک ہے اسے کرنے دو، اس بات سے شاید ہو سکتا ہے اس کا اللہ راضی ہو جائے، وہ اپنے رب کو خوش کر رہا ہے، کرنے دو اسے۔ تو اس طرح شیطان مایوس ناراض ہو کر اس کے بعد نے سوچا کہ میں اب اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں۔ یہ چنانچہ یہ الجامع الاحکام تفسیر قرطبی سورۃ الصافات کے تحت آیت نمبر 102 کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا کہ تجھے معلوم ہے کہ ابراہیم تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ ابراہیم مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ یہ تجھے ذبح کرنے لگا ہے۔ اس نے کہا مجھے ذبح؟ میں تو اس کا بہت مہربان، میں تو ابراہیم بابا جان کا بہت مہربان بیٹا ہوں، میرے سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے ذبح کر دے گا آج۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اس نے بھی اپنی ماں کا جواب دیا، کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ یہی بات جو اس کی ماں نے کہی تھی، وہی بات اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کی بات کہی، کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ابراہیم کو کہا کہ میں ذبح کر دوں، تو فرمایا میں راضی ہوں، میں اپنے باپ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوں کہ وہ مجھے ذبح کرے، مجھ پر چھری چلائے۔ تو وہ شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا اے ابراہیم کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ جو تیرے خواب میں آیا ہے کہ تیرے سب سے بہترین چیز کون سی ہے، اور وہ تو نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور تو اسے ذبح کرنے چل پڑا ہے، ہو سکتا ہے تیرے خواب میں شیطان ہو۔ حضرت ابراہیم اس وقت پہچان گئے کہ یہ شیطان ہی ہے جو مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے، انہوں نے کہا جا تو چل جا ادھر سے، میں تجھے پہچان گیا ہوں تو شیطان ہے، کیونکہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا کہ وہ شیطان کو جس مرضی حرد میں آ جائے وہ شیطان کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی انہوں نے شیطان کو پہچان لیا اور کہا کہ جا تو چل جا ادھر سے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ وہی انہوں نے چلا گیا شیطان، اور انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنے بیٹے کو لٹایا، بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی، اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھا، عاجزی کو پہچان لیا اور اس کی جگہ پر فدیہ دمبا لا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا اے ابراہیم میں تجھے پہچان گیا، میں تجھے جان گیا، اسماعیل میں تجھے بھی جان گیا کہ تو اپنے باپ کی کس طرح بات مانتا ہے، ابراہیم تجھے بھی جان گیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح بات مانی،
اور تجھے قیامت والے دن دونوں ماں باپ بیٹے کو ایک اچھا اجر اور جنت میں جگہ ملے گی۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، قرآن پاک میں ان کے لیے آیا ہے اور ان کے لیے ایک اچھا اجر جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ جنہوں نے قربانیاں لے لیں، اللہ پاک ان کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے جنہوں نے قربانیاں لے لی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک بھی نہیں لے سکے ان کو اس کی استطاعت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔